تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے۔ جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو خلل ڈالتے ہیں ذہنوں کے اندر کہ بندہ مر جائے تو مٹی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بالکل صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد بندے نے آخرت میں اٹھنا ہے، اسی طرح ہے نا۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی، فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات ہے حضور کی عظمت کی، بات ہے حضور کی شان کی۔ اللہ نے فرمایا جب اپنے حبیب کی شان دکھانی ہوگی تو سارے انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے حبیب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں آ جائیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کے معراج اور اسراء کا ذکر فرمایا۔ سورۃ اسراء میں یا سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ نجم میں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے آغاز معراج سے مسجد اقصی اور سورۃ نجم میں جو لامقام کا سفر ہے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک شبہ، ایک سوال، ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایک رات کے اندر، رات کے بھی کچھ پہر میں مسجد حرام یا کعبہ شریف سے فلسطین، پھر فلسطین سے آسمانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر لامکانوں کی سیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا، اس سوال کا، اس کوشچن کا جواب پہلے عطا کیا۔ فرمایا معراج کرنے والے کو نہیں دیکھنا، معراج کرانے والے کو دیکھنا ہے۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو کون فرمائے تو پوری کائنات وجود میں آ جائے، وہی ذات رات کے کچھ حصے میں اپنے حبیب کو کئی عالم کی سیر فرما دی۔ اچھا، یہاں پر قرآن پاک کے الفاظ میں توجہ کریں نا، اللہ نے اس اعتراض کو رد کر دیا۔ الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب سیر کے اندر ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے سیر، اس کے اندر فرق ہے۔ سفر تو یہ ہے گاڑی پہ بیٹھے، منزل مقصود پہ جا کے اتر گئے۔ سیر یہ ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد بندہ ٹھہرتا ہے، ادھر کے نظارے کرتا ہے، ادھر کے نظارے کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اسی طرح۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے حبیب کو سیر کرائی۔ مکہ سے جب سفر جاری ہوا، پھر راستے کے اندر کائنات کے عالم کے مشاہدے کراتا گیا۔ اللہ نے پھر مختلف مقامات پر اپنے حبیب کو سیرا۔ حضرت سیدنا جبریل امین سے حکم فرمایا، فرمایا جا آج آسمانوں میں اعلان کر دے، جنت کو سنوار دو، 70,000 فرشتے لے جاؤ، براق بھی لے جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ جنت میں گئے، اعلان ہو گیا، جنت سنور گئی، غلمان بھی، حوریں بھی، سب کچھ۔ 70,000 فرشتوں کی سواریاں برات لے کر حرم کعبہ میں اترے تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام سیدہ ام ہانی کے گھر میں جلوہ کر رہے ہیں اور حضور سکون فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کی، یا اللہ دستک دے دوں، دستک دے دوں؟ فرمایا نہیں، یہ کلیم نہیں، یہ میرا حبیب ہے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا چھت سے سوراخ کر اندر تشریف لے جا کمرے میں۔ جبریل چلے گئے،
جگا دوں؟ فرمایا نہیں، اب میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے، تیرے لب کفوری بنائے تو محبوب کے پاؤں نوری بنائے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیا نا، حضور نے جبریل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، حضور بیدار ہوئے ہیں۔ تو بعد میں جبریل سے فرشتوں نے پوچھا، جبریل ہمارا سردار ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا قائد خاتون امام ہے، انبیاء کے پاس آتا رہا، آج جو تو نے حضور کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، تو نے کو کیا کیفیت پائی؟ اس نے کہا جو رسول پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کے مبارک قدمین کو میں نے بوسہ دیا، جو لذت اور جو کیفیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملی۔ رسول پاک علیہ السلام حرم صحن میں جلوہ گر ہوئے، جنت سے لباس آیا، حضور نے وہ تبدیل فرمایا، پھر نفل ادا فرمائے، پھر ہمارے امام نے فرمایا رسول پاک کی جب دلہا بن گیا نا حضور معراج کی رات، تو دونوں طرف راستے میں کون کھڑا تھا؟ میاں صاحب نے منظر کشی کی ہے، فرمایا سہ سنگھار کی ٹیر سب ہورا منگل گان آئیاں ہیں، آج جنا دا لاڑا آنے مل مل رکھو رستے ہیں۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام جس راستے پر حضور کی معراج کی رات سواری چل رہی تھی، فرمایا ہوروں نے پر بچھائے تھے، مومنوں کی آنکھیں بچھی تھیں، فرشتے بھی دونوں طرف کھڑے تھے، اس پروٹوکول کے ساتھ حضور کی سواری معراج کی طرف جا رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک سفر جاری ہوا۔ حضور جب مدینہ پاک میں پہنچے نا، تو حضرت جبریل امین عرض کیا رسول اللہ یہاں اترے، حضور نیچے اترے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جبریل امین یا رسول اللہ یہاں نفل ادا کریں، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے۔ اور پھر سواری کتنا تیز تھی، ہر بندہ اپنے مہمان کو جب بلاتا ہے سواریاں بھی بھیجتے ہیں، پروٹوکول بھی بھیجتے ہیں، تیز رفتار پہنچتے ہیں، لیکن کائنات کی ساریاں سواریاں ملا لو براق کے ایک قدم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، سنائی میں، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو براق، جس براق پر میں سوار ہوا، فرمایا جہاں نظر کی انتہا ہو پہلا قدم وہ وہیں رکھتا تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری مدینہ پاک سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبری وہو قائم یصلی، فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ پیارے کلیم اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں، اچھا ہمارے ہاں عاشق لوگ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، صلی یصلی صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، صلی یصلی صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون صلوات کے ساتھ جو ہے نا اس کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ عاشق اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ پیارے کلیم میرے یار کی سواری نے تیری قبر سے گزرنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیارے کلیم نے عرض کی یا اللہ اجازت دے دے جب تیرا یار گزرے میں کھڑے ہو کر اس پر درود پڑھتا رہوں۔ عاشق یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور امام بہقی نے تو قلم درد فرمایا نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں نماز پڑھتے اپنی قبروں میں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہے، نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک سفر روانہ ہوا، جاری ہوا، مسجد اقصی پہنچا، جبریل امین نے لگام تھامی، حضور نیچے جلوہ گر ہوئے، اور جبریل امین نے
اپنی مبارک نوری پروں سے پتھر کو سوراخ کیا اور رسول پاک علیہ السلام کی مبارک براق کو باندھا، جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ یہاں پر بھی عاشقوں نے ایک بات کی، فرمایا براق تو وہ تھا جو کئی ہزار سال سے رو رہا تھا جنت میں، اس نے بھاگنا تھوڑا تھا، باندھا کیوں ہے؟ فرمایا جبریل بھی بتا رہے تھے میں فرشتوں کا سردار ضرور ہوں لیکن آج اللہ کے نبی کا خادم بن کے آیا ہوں، حضور کی سواریاں باندھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے۔ جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے، 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو خلل ڈالتے ہیں ذہنوں کے اندر کہ بندہ مر جائے تو مٹی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بالکل صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد بندے نے آخرت میں اٹھنا ہے، اسی طرح ہے نا۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی، فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات ہے حضور کی عظمت کی، بات ہے حضور کی شان کی۔ اللہ نے فرمایا جب اپنے حبیب کی شان دکھانی ہوگی تو سارے انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے حبیب کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں آ جائیں۔ یہ حضور کی شانیں ہیں، یہ حضور کا مقام ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبے دیے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ آقا علیہ السلام نے بھی خطبہ ادا کیا، پھر اقامت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ کر جبریل نے مصلی میں کھڑا کیا تو سارے انبیاء حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا حبیب امت کا امام نہیں بلکہ سارے انبیاء کا بھی امام ہے۔ میرا حبیب امت کا امام نہیں، تمام انبیاء کا بھی امام ہے، تاکہ حضور کی شان ظاہر ہو جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمانے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا۔ اچھا، ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے امام راضی نے، فرماتے ہیں حضور کا سفر معراج مسجد حرام سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ کعبہ شریف سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوا؟ مسجد اقصی سے کوئی خاص راستہ جاتا ہے آسمانوں کو یا خاص سیڑھی جاتی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، تم نے غور نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ اسراء میں فرمایا مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے؟ حالانکہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے۔ امام راضی فرماتے نہیں، جس کو قرآن برکت کہہ رہا ہے فرمایا وہ انبیاء کی قبور ہیں، 400 نبیوں کی قبریں مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا میرا حبیب، میرے نبی، میرے انبیاء یہاں جلوہ گر ہیں تاکہ میرے انبیاء بھی آپ کے پیچھے ہی نماز بھی پڑھ سکیں، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ تمام انبیاء کی معراج زمین پر ہوئی، میرے حبیب کی معراج لامکانوں پر ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ سفر معراج شروع ہوا، پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل ساتھ ہیں، دستک دی تو آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں۔ تو ساتھ فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، فرمایا جب میرا حبیب آئے دروازے کھول دینا۔ پہلے آسمان پر حضور جلوہ گر ہوئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، پھر چھٹے پر، پھر ساتویں پر، پھر نبی پاک علیہ السلام بیت المعمور میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو سارے ملائک، جو ملائکہ کا فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں اکٹھے تھے۔ حضرت جبریل امین نے اقامت پڑھی اور سارے فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے، اور رسول پاک نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی
تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا حبیب انبیاء کا بھی امام ہے، فرشتوں کا بھی امام ہے۔ تو سارے فرشتوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المعمور میں جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جبریل ساتھ ہیں، براق بھی ساتھ ہے، لیکن سدرہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں جبریل ٹھہر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل چل آگے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 600 پر عطا کی۔ کتنے؟ اور حضرت جبریل امین کے ایک پر کی جو طاقت ہے، پاور ہے، وہ پوری زمین کو ایک پر سے اٹھا کر انڈیل سکتے ہیں۔ فرمایا اگر میں ایک بال جتنا بھی اوپر ہوا نا، اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات سے میرے پر راہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد براق بھی ٹھہر گیا، جبریل بھی ٹھہر گیا، فرشتے بھی ٹھہر گئے۔ پھر اللہ نے ایک اور سوار بھیجی جس کا نام تھا رف رف، حضور اس پر جلوہ کر گئے۔ وہ بھی گئی، وہ بھی کچھ مقام پر جا کر وہ سواری بھی ٹھہر گئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پھر مجھے اپنے انوار سمدی کے اندر ڈھانپ لیا۔ فرمایا پھر فقان ثم دنا فتدلی فقان قاب قوسین، اللہ نے فرمایا میرا حبیب اب میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ فرمایا فقان قاب قوسین او ادنا، فرمایا جیسے دو کمانیں ملتی ہیں جتنا فاصلہ رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے میں اتنا قریب ہو گیا۔ پھر لامکانوں کی سیر شروع ہوئی۔ پھر رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے انوار سمدی کے اندر ڈھانپ لیا۔ پھر محبوب تھا یا محب تھا، خدا تھا یا خدا کا بندہ تھا، خدا تھا یا خدا کا حبیب تھا۔ پھر راز و نیاز کی باتیں شروع ہوئی۔ پھر رسول پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو تحفہ پیش کیا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں تک رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیری بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں، میں اپنی زبانی باتیں بھی، مالی باتیں بھی، بدنی باتیں بھی خالصتاً تیری رضا کی خاطر ہے۔ تو اللہ نے پھر آگے سے جواب دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی، میرا حبیب آپ پر سلامتی ورحمت اللہ، اور اپنے رب کی رحمت بھی ہو تیرے اوپر، وبرکاتہ، اس کی برکتیں بھی ہوں۔ پھر رسول پاک نے لامکانوں پر اپنی امت کو بھی یاد رکھا، اپنی امت کو نہیں بھولا۔ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، رسول پاک نے اپنی گناہ گار امتوں کو، یا اللہ جب تو صالحین پر رحمتیں بھیج رہا ہے، برکتیں بھیج رہا ہے، اللہ کا حبیب آج بھی لامکانوں پر اپنی گناہ گار امتوں پر صلاۃ والسلام اور برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں رب کی بارگاہ میں کریں۔ تو نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا فرمائی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ اس کے اندر بھی ایک راز تھا۔ جب واپسی ہوئی تو رب تو جانتا تھا نا، دینی تو 5 ہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ عطا کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا میری قوم تو نہیں پڑھ سکتی، پھر دوبارہ جائیں۔ حضور گئے، 9 مرتبہ حضور جلوہ گر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنی بار؟ 9 بار۔ اور اس کے اندر بھی راز ہے، تمام انبیاء سے ملاقات مسجد اقصی میں ہوئی، لیکن بار بار رب کی بارگاہ سے واپسی پر صرف موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے اندر کیا لطیفہ ہے، اس کے اندر کیا لاجک ہے، اس کے اندر کیا فلسفہ موجود ہے؟ فرمایا اس لیے اللہ نے یہ راز رکھا تھا۔ فرمایا پیارے کلیم تو نے بار بار کہا تھا رب ارنی رب ارنی رب ارنی رب ارنی، یا اللہ دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے۔ تو رب نے فرمایا نہیں کریم تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بار بار موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کی رہی۔ فرمایا پیارے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھ کر آیا اسے بار بار دیکھ لے، آج پھر دیکھ لے، پھر دیکھ لے، پھر دیکھ لے۔ فرمایا 9 بار پیارے کلیم سے ملاقات اس لیے کرائی، فرمایا جن کی آنکھیں میرا جلوہ دیکھ کر رہی ہیں پیارے کلیم تو ان کی آنکھوں کی زیارت کر لیں۔ یہ راز تھا۔ اور آخری جو بات ہے، امام بصیری ہیں یا ابن العربی ہیں، ان میں سے ایک بزرگ نے بات لکھی ہے۔ فرمایا معراج کی رات
رسول پاک اس مقام تک پہنچ گئے تھے، فرمایا اگر حضور کی امت کو اپنی امت گناہگار یاد نہ ہوتی تو حضور نے زمین پر نہیں آنا تھا، حضور نے زمین پر نہیں آنا تھا۔ فرمایا حضور کو اپنی امت کی فکر تھی تو میرے آقا زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ تو اس لیے معراج حضور کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کائنات کے اندر۔ کسی اور نبیوں کو اللہ نے معراج کرائی، کسی کو آگ کے اندر، کسی کو سورج کے اندر، کسی کے چھری کے نیچے، لیکن کائنات کے اندر ایک اپنا حبیب ہے جسے لا مکانوں پہ بلا کر، یا رب العالمین کی ذات تھی یا رب العالمین کا حبیب تھا، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ تو وہاں پر بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور نے جو کچھ عرض کی، اور قیامت کے دن بھی آپ پتہ نہ سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، حضور ہی ہیں جو واحد تمام انبیاء کی سب میں جو امتی امتی کہیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت ملکیت کر کے بھیجا تھا۔ فرمایا سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے، میرا حبیب آج آیا ہے میری بارگاہ میں، شفاعت کا صحرا تیرے گلے میں نے ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلی اللہ کی بارگاہ میں حضوری شفاعت کریں گے جو بات بنے گی۔ اس لیے آپ بھی اپنی اولادوں کو، نسلوں کو بھی حضور کی محبت سکھائیں، حضور سے پیار سکھائیں، حضور سے الفت سکھائیں۔